السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ عشق کوہ گرا ٹیم کلاسک. سٹ کریڈٹ گوز ٹو سارا ناز عروش خان. اس آنے میں بھی ہیں اور بلاتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں. منتظر ہیں دم رخصت کہ یہ مر جائے تو جائیں، پھر یہ احسان کہ ہم چھوڑ کے جاتے بھی نہیں. سر اٹھاؤ تو سہی، آنکھ ملاؤ تو سہی، نشہ میں بھی نہیں، نیند کے ماتے بھی نہیں. کیا کہا؟ پھر تو کہو. ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. مجھ سے لاغر تیری آنکھوں میں کھٹکتے تو رہے، تجھ سے نازک میری نظروں میں سماتے بھی نہیں. دیکھتے ہی مجھے محفل میں یہ ارشاد ہوا، کون بیٹھا ہے اسے لوگ اٹھاتے بھی نہیں. ہو چکا قطع تعلق تو جفائیں کیوں ہوں، جن کو مطلب نہیں رہتا وہ ستاتے بھی نہیں. زیر سے ہو تنگ اے داغ تو کیوں جیتے ہو، جان پیاری بھی نہیں، جان سے جاتے بھی نہیں. داغ دہلوی. امان کو کومل تک اپنے دل کی بات پہنچائے تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا تھا. اس دوران نہ تو امان نے اس سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی کومل دانستہ اس کے سامنے آئی. اس ایک ہفتے میں ارم نے اس کو ممکنہ حد تک قائل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ خود بھی اس پروپوزل پر غور کر رہی تھی. امان سے ہوا پہلا ٹکراؤ، اس کے بعد ہونے والی دوسری ملاقاتیں، پھر اس کا کومل کو بلال سے دور رہنے پر زور دینا، ارم کے معاملے میں مدد کرنا، یہ سب باتیں اس کے دل میں پہلے ہی امان کے لیے نرم غصہ پیدا کر چکی تھیں. اور اب مزید وہ اس کے بارے میں جتنا سوچ رہی تھی، اس کا دل اور دماغ اس کو مثبت جواب دے رہا تھا. اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی امان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. اسے یکدم امان کا مسکرانا یاد آیا اور مسکرانے سے اس کے گال پہ پڑنے والا بھنور، جس میں لمحہ بھر کو خود کومل بھی کھو سی گئی تھی. یہ سب یاد کرتے اس کے چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی. اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تو اپنی دھڑکنوں میں بجتے ساز میں امان کا نام وہ واضح طور پر سن سکتی تھی. تو کیا میرا دل بھی محبت کے سفر پر چل پڑا ہے؟ اپنے دل کے امان کے نام کا راگ الاپنے پر کومل نے گھبرا کر خود سے سوال کیا. اس سوال پہ اس کے دل کے پاس ہاں کے سوا کوئی اور جواب نہ تھا. اس نے لب دانتوں تلے دبا کر ایک گہرا سانس بھرتے سائڈ ٹیبل کی دراز سے امان کی دی ہوئی وہ مخملی ڈبیاں نکال کر اس میں موجود انگوٹھی کو دیکھا تو اس کا امان کے پرپوزل کرنے کا انداز یاد آیا، جس پہ وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی. جیسا خود نمونہ ہے ویسا ہی اس کا شادی کی پیشکش کرنے کا انداز بھی نمونوں والا ہی تھا. انگوٹھی نکال کر اس کو گھماتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، ویسے اچھا تو ہے، بلکہ پیارا بھی ہے. امان کا چہرہ اپنی آنکھوں میں سموئے وہ اس کی تعریف کر رہی تھی. اس لمحے اگر امان یہاں ہوتا تو شاید خوشی سے بے ہوش ہو جاتا. بس ٹھیک ہے مسٹر امان سیال، آپ کا پرپوزل مجھے قبول ہے، مگر تمہیں اتنی آسانی سے یہ نہیں بتاؤں گی کہ تم نے جو کیا اس کا بدلہ تو چکانا ہی پڑے گا. بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ مسکراتے ہوئے کوئی ارادہ باندھ گئی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امان کو گھمانے کے بعد ہی اس کو مثبت جواب دے گی. دن طلوع ہونے والا سویرا اپنے ساتھ بہت سے اسرار لے کر اترا تھا. ایبک اور علیزہ صبح ہی سارا کو لینے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. ذوالدین آج ایک اہم پریس کانفرنس کرنے والا تھا، جبکہ امان سیال خنوز انتظار کی سولی پر لٹکا تھا، مگر آج شاید اس کا انتظار ختم ہونے کو تھا. یہ الگ بات کہ کوئی اور انتظار کی اذیت سے گزرنے والا تھا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جامعہ کے میدان میں لگے بینچوں میں سے ایک پر براجمان کومل ارم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا. کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ ارم نے بے چینی سے پوچھا تو اس نے ارم کو اپنے مثبت فیصلے سے آگاہ کر دیا، مگر کومل کی پوری بات سن کر وہ خوش دلی سے ہنستی تھی. دونوں ہی نمونے ہو سچ میں. کومل نے اس کے یوں کہنے پر ہنستے ہوئے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے. اب اس نے جو کیا اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں نا. کومل کی بات میں دم تھا. اب کچھ سزا امان سیال کی بھی تو بنتی تھی نا. ہاں یہ تو ہے، امان نے تو واقعی ڈرا دیا تھا. ارم ہنستے ہوئے اس کی تائید کرنے لگی. اپنی بات کے اختتام پر اس کی نگاہیں کسی کو ڈھونڈنے لگیں. اس کی نگاہ اس محسوس جگہ پہ گئی جہاں بسا اوقات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پایا جاتا تھا. آج بھی اس کے دوستوں کا گروپ وہیں براجمان خوش گپیوں میں مصروف نظر آیا، مگر ان میں امان موجود نہیں تھا. اس کا دل لمحہ بھر کو اداس ہو گیا. نہ جانے وہ آیا بھی تھا یا نہیں. امان تو وہاں ہے ہی نہیں. ایسا کرتے ہیں اس کے دوستوں سے پوچھ لیتے ہیں. ارم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے مشورہ دیا تھا. تم یہی رکو، میں پوچھ کر آتی ہوں. سر اس بات میں ہلا کر کہتے وہ تینوں کی طرف بڑھ گئی. وہ امان کو فون کر کے بھی پوچھ سکتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ وہ جو بھی بات کرے اس کے روبرو ہی کرے. ایکسکیوز می، کیا بتا سکتے ہیں کہ امان آج یونیورسٹی آیا ہے یا نہیں؟ وہ تینوں جو ارد گرد سے بے نیاز ہنسی مذاق میں مشغول تھے، کومل کی آواز پر جھونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے. جی کیوں، کیا ہوا؟ امان نے جواب دیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے کومل کی طرف دیکھا. کہاں ہے وہ؟ مجھے دراصل اس سے ضروری کام تھا.
कोमल उनकी खोजती नज़रें खुद पे महसूस करके सिर पटाई थी। वो लाइब्रेरी की पिछली जानी बैठा अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रहा है। हाशिर ने उंगली से लाइब्रेरी की तरफ इशारा करते हुए बताया तो कोमल सर हिला कर वापस मुड़ गई। वैसे आपको उससे क्या काम है? अपनी पीछे साहिल की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी थी। वो दरअसल मुझे एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए थे तो अमान कह रहा था कि उससे ले लूँ। बस उसके मुतल्लिक की बात करनी थी। उसके इस बर्जस्तगी से पूछे गए सवाल पर कोमल की सीटी गुम हुई थी। उसने कुछ सोच कर इनकी जानिब मुड़ते हुए बात बनाई। ये जान कर के अमान ने कोमल को नोट्स देने का कहा। इन सब के चेहरों पर हैरत का एक जहां आबाद हो गया। उनकी हैरत बनती भी थी कि अमान सियाल तो अपने बनाए गए नोट्स कभी इन लोगों को भी नहीं देता था, तो फिर इसे कैसे देने का वादा कर लिया। इन तीनों ने आंखों में हैरत लिए एक दूसरे को बारी बारी देखा, जबकि वहाँ खड़ी कोमल भी इनके यूँ हैरान उन पर अजीब कश्मकश का शिकार हो गई थी। ओके, आप वहाँ चली जाएं, वो वहीं बैठा असाइनमेंट बना रहा है। समर ने अपने चेहरे के तासर पर काबू पाते कहा तो वो तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से चली गई। तारीख गवाह है कि अमान सियाल अपने नोट्स खुद बनाता है और किसी को नहीं देता। कितना मांगते हैं हम इससे, लेकिन कहता है कि खुद मेहनत करो और अपने नोट्स बनाओ। हम इतने पुराने दोस्त हैं, हमें तो आज तक एक कागज़ का टुकड़ा तक नहीं दिया, और ये अनजान लड़की जिसे ना जान ना पहचान, और जो है भी हमारी जूनियर, उसको अपने नोट्स दे रहा है। साहल ने आंखें घुमाते हुए तशवीश भरी लहजे में कहा था। यही मैं सोच रहा हूँ, इससे जो भी मांगो बगैर सोचे समझे दे देता है, सिवाय अपने नोट्स और असाइनमेंट्स के। तो फिर इस पर क्यों मेहरबान है? आपके हाशिर ने भी साहल की हाँ में हाँ मिलाई थी। कुछ तो गड़बड़ है, चलो ज़रा इसके पीछे चलते हैं, पता लगाते हैं। समर के जासूसी हिस्स भड़क कर इन दोनों के तजस्सुस को भी हवा दे गई थी। हाँ चलो देखते हैं क्या हमारी नाक के नीचे चल क्या रहा है। वो दोनों उसकी तायद करते उठ खड़े हुए। उनका रुख अब अमान की सिमत था। अमान एक बेंच पर बैठा किताबें और लैपटॉप खोले अपने असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ था, जब कोमल ने उसके पास आकर गला खंकारा। इस आवाज़ पर वो बैठे बैठे ही उसकी जानिब घूम गया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अमान? कोमल ने उसकी जानिब देखे बगैर ही सलाम करते उसका हाल पूछा। अमान के दिल की धड़कन लम्हे भर के लिए तेज़ हुई थी। सज्जल की सालगिरह वाले दिन के बाद से वो उसको अब नजर आई थी। उसके चेहरे से होते हुए उसकी नज़रें कोमल के बाएं हाथ की उंगलियों तक गईं, जो किसी भी जेवर से बिबरा थी। अमान के दिल में एक लम्हे को मलाल सा जागा, मगर वो ख़ुद को संभाल गया कि वो अभी भी पुरुमीद था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? वो चेहरे पे बिशारत लाते हुए खुश दिली से बोलता, किताबें और लैपटॉप एक जानिब रखकर उठ खड़ा हुआ। मैं भी ठीक। कोमल इतना बोलकर खामोश हो गई। उसकी नज़रें हनूस झुकी हुई थी। वो अमान की जानिब देखने से गुरेज़ा थी, जबकि अमान दोनों बाजू सीने पर बांधे उसके चेहरे पर नज़रें जमाए उसके बोलने का मुंतज़िर था। दोनों तरफ खामोशी छाई हुई थी। अमान को उसकी खामोशी बुरी तरह से चुभ रही थी। बैठो। अमान ने उसे बैठने का इशारा किया तो कोमल बिना कुछ बोले उसी बेंच पर टिक गई। वो भी उससे कदरे फासले पर बैठ गया था। सॉरी। बिलाखिर उस खामोशी को कोमल की आवाज़ ने तोड़ा था। किस बात का सॉरी? अमान जो उसके कुछ कहने का मुंतज़िर था, उसके माज़रत करने पर वह छंबे में गिरा। उसकी जानिब देखते इस्तफ़सार कर गया। ये लो अपनी अमानत, मैं तुम्हें वापस करने के लिए आई हूँ। कोमल ने अपने बैग में से वो मखमली डिब्बियाँ निकाल के अमान की तरफ बढ़ाई। उसके यूँ अंगूठियाँ लुटाने पर अमान के दिल में एक दर्द भरी टीस उठी थी। उसके अंदर चुभन से कुछ टूटा, जिसकी चुभन से आंखों में हल्की सी नमी उभरी, जिसको उसने गैर महसूस अंदाज में अपनी उंगली की पोंछ से साफ़ किया। उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे से कतरा नज़र कोमल ने अपनी बात जारी रखी। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज बरत रही थी। सॉरी, इसीलिए कहा था कि मैं इसे नहीं पहन सकती। मुझे यकीन है तुम मेरे वादे फ़ैसले का एहतराम करोगे और अपने वादे के मुताबिक मुझसे इसके मुताबिक कोई सवाल नहीं करोगे। कोमल ने उस दौरान पहली दफ़ा अमान का चेहरा देखा, जहाँ मामूल की शोही मफकूद थी। उसकी जगह उसे दुख की एक गहरी परछाई नजर आई। उसका उतरा चेहरा देखकर कोमल को अफसोस हुआ। जी चाहा फ़ौरन उसको बता दे, मगर थोड़ा मज़ीद तंग करने में क्या हर्ज था। हैरान तो वो तीनों भी हुए जो एक जानिब लगे दरख्त के पीछे छुप कर हैरान नज़रों से ये सब देख रहे थे। ये कोमल इसको क्या दे रही है? वो तीनों तजस्सुस से एक दूसरे को देखते सरगोशी की सूरत सवाल करने लगे। ये डिबिया कैसी है? साहल का लहजा भी पूरा तजस्सुस था। देखते हैं आखिर मजा क्या है, हाशिर ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने कहा था कि तुम मुझे पार्सल करवा देना। चलो खैर, कोई बात नहीं, हर किसी को फ़ैसले का इख्तियार है। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। अमान के चेहरे से गहरी संजीदगी छलक रही थी। उसने मज़ीद कुछ भी कहे बगैर बारी दिल से उसके हाथ से वो डिबिया उठा ली। इससे अब वहाँ बैठना दूभर हो रहा था। वो डिबिया कमीज़ की ऊपरी जेब में डालते उसने जाने के इरादे से अपनी किताबें उठाईं। कोमल इसके चेहरे पर फैले दुख को मज़ीद हवा नहीं देना चाहती थी। उसने अमान के उठने से पहले ही उसको पुकार लिया था। अमान। वो इस आवाज़ पर अमान का लैपटॉप की तरफ बढ़ता हाथ साकन हुआ था। अब मज़ीद क्या कहना है? गर्दन मोड़कर उसने रूखे फीके से लहजे में पूछा था। कोमल ने कुछ कहे बगैर अपने बाएं हाथ उसके आगे कर दिया था। ये अंगूठी तुम खुद मुझे पहनाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूँ ना अमान की तरह। कोमल के अंदाज़ भी अलग हैं। उसकी नक्ल उतारते कोमल ने मुस्कुरा कर कहते अपनी आंखें घुमाई तो अमान का मुँह हैरत और बेयकीनी से खुल गया था। तुम मेरा इम्तिहान ले रही थी? अमान के लहजे में खुशी और बेयकीनी का अंसर बराबर मिकदार में मौजूद था। हाँ तो क्या हुआ? कोमल ने शाने चुकाते हुए बेनियाजी से कहा था।
تمہیں پتہ ہے میرے دل کی اس وقت کیا حالت ہے؟ مجھے لگتا تھا میں نے تمہیں کھو دیا، آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر ڈبیا کھولنے لگا۔ اس کے ان الفاظ پہ کومل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا تھا سوچا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ اس وقت میرے دل کی حالت کتنی بری تھی؟ بس اسی کا بدلہ لیا ہے میں نے، کومل نے اٹھلاتے ہوئے کہا تو امان بے ساختہ ہنس دیا۔ ہنسنے سے گال کا بھنور ابھرا تو کومل کا دل اس کے بھنور میں اٹک ہی گیا تھا۔ یہ ڈمپل والا انسان میرا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ اتنا خطرناک بدلہ؟ لگتا ہے میرا نام ایبک سیال سے بھی اوپر لکھنے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ ہوتا تو سب سے زیادہ خوش ہوتا اس بدلے پر۔ امان ابروج کو آگر کہتے مسکرا دیا۔ پہلی بات کے سوا باقی سب اس نے اپنے دل میں ہی سوچا۔ اسے اس وقت اپنے ایبی بے طرح یاد آیا تھا۔ کومل کے مسکرانے پر امان نے انگوٹھی نکال کر اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو کومل نے بلا تعامل اپنا بائیں ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ کیا ساری زندگی مسز امان سیال بن کر خود کو خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل کرنا چاہو گی؟ انگوٹھی پہنانے سے پہلے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ضرور، ویسے کومل سبور کا ساتھ پا کر تم بھی تو خوش نصیبوں کی فہرست میں سب سے اوپر آ جاؤ گے۔ وہ بھی ہنستے ہوئے دو بدو بولی تو امان اس کو انگوٹھی پہناتا کھل کے مسکرایا تھا۔ اس نے اپنی جون میں وہ کومل کے نام پر دھیان ہی نہ دیا تھا۔ انگوٹھی پہناتے ہی کچھ دیر پہلے والی کلفت یکلک مٹ گئی تھی۔ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کومل کے اقرار سے ایک دم کھل اٹھا تھا۔ وہ تینوں جو حیرت کے سمندر میں غرق یہ سارا منظر دیکھ رہے، تالیاں بجاتے ہوئے یکدم سامنے آئے۔ اوئے ہوئے، کیا بات ہے بھائی! کومل نے ہاتھ گھماتے گردن تیچھی کی تھی۔ یہاں بات انگوٹھی تک پہنچ گئی اور ہم پہ راز دل تک کا نہ ہو سکا۔ ساحل نے امان کے کندھے پر بازو ٹکاتے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال ہلکا سا کھینچا تھا۔ کومل یوں ان تینوں کے اچانک آور پہ جھپ کر رہ گئی تھی۔ ان تینوں کے پیچھے آتی ہوئی ایرم نے خوشی سے اسے گلے لگایا تھا۔ اب ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، بس اس لیے کچھ نہیں کہا میں نے۔ ویسے یہ تم تینوں کیا جن کی طرح یہاں حاضر ہو گئے؟ امان نے ساحل کا بازو اپنے کندھے سے ہٹاتے ان کی طرف سوالی نظر سے دیکھا تھا۔ ہم تو کافی دیر سے پیچھے ہی کھڑے ہوئے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ویسے یہ چکر کیا ہے اور کب سے شروع ہوا؟ حاشی نے بتاتے ہوئے ابروج کا کے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ کیا چکر ہے، کیا مطلب؟ بس سیدھی سی بات ہے، تمہاری ہونے والی بابی نے امان سیال کے دل کو ہائی جیک کر لیا تھا اور دل کے آگے بے بس ہو کر میں نے ہار مان لی۔ بس میں نہیں چاہتا تھا کہ مزید سوچنے میں وقت برباد کروں، اسی لیے اس کو پرپوز کر دیا اور آج ایک ہفتے بعد جواب ملا ہے۔ امان نے سادہ سے انداز میں پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ ایک ہفتے کا سن کر تو وہ تینوں ہی اپنی جگہ سے اچھلے تھے۔ مطلب کہ تو نے اس کو سجل کی برڈے والے دن پرپوز کیا تھا، اس لیے تو نے سجل کا نام لے کر اسے بلایا تھا سالگرہ پر؟ امان نے اس کو گردن کو دبوچا تھا۔ ابے ہاں، مارے گا کیا؟ امان نے اس سے اپنی گردن چھڑائی۔ کومل حیرانی سے ان تینوں کا امان کی کلاس لیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کمینے، ہمیں بتایا تک نہیں تو نے، اور ہم تجھ سے ہر بات شیئر کرتے ہیں اور تو نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ ساحل ایک مکہ اس کی کمر پہ جڑا جس پہ امان درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ منحوسوں، مارو گے کیا مجھے؟ ابھی تو جواب ہاں میں ملا ہے اور تم لوگ مجھے مزدور کرنے پہ تل گئے ہو۔ دیکھو میری ہونے والی بیوی پریشان ہو رہی ہے۔ امان کے دہائی دینے پر وہ تینوں ہی کومل کی طرف متوجہ ہوئے۔ معذرت بھابی جی، اب کچھ دیر بعد تشریف لے آئیں۔ حاشی کے کہنے پر ماں نے اسے ایک تیز گھوری سے نوازا جبکہ کومل حیرانی سے سر ہلاتی ایرم کے ساتھ واپس موڑ گئی تھی۔ اب بول، کیا کہہ رہا تھا تو نا اس سے زیادہ کا مستحق ہے۔ کومل کے جاتے ہی حاشی نے کہتے ساتھ ایک مکہ اپنی طرف سے مارا۔ امان درد سے اپنی کمر سے ہلاتے ہوئے حاشی کو گھورنے لگا۔ اچھا بس معاف کر دو، میں نے تو بس اس لیے نہیں بتایا کہ اگر کومل کا جواب نہ میں ہوا تو بلا وجہ بات اس پر آ جائے گی۔ ابھی بھی وہ اچانک ہی میرے پاس آئی تو میں نے اس کو انگوٹھی پہنا دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امان سیال اپنی جگریوں کو اتنی بڑی بات نہ بتائے؟ امان نے اپنی کمر سیدھی کرتے ہوئے بولا تو ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چل اٹھ اور گلے لگ جا۔ ساحل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو امان مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں بہت خوشی ہے، تجھے بھی کسی سے محبت ہو گئی اور تو نے وقت ضائع کیے بغیر ٹھیک فیصلہ کیا لیا۔ حاشی نے اس کو گلے لگایا تو باقی دونوں میں بھی اس کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ لوگ یوں ہی ایک دوسرے سے لگے کھڑے تھے جب امان کا فون بجا۔ وہ نمبر دے کر ایک جانب ہو کر بات کرنے لگا۔ میں بہت خوش ہوں اپنے جگر کے لیے۔ وہ تینوں ہی امان کے لیے پورے دل سے خوش تھے۔ امان ان کا بہت پیارا دوست تھا جس کی خوشیوں کے لیے ان تینوں نے خلوص دل سے اللہ سے دعا کی تھی، مگر وہ دعا عرش تک پہنچنے سے پہلے ابھی کہیں بیچ میں ہی معلق ہو گئی۔ اس کی قبولیت میں ابھی وقت تھا۔ وہ اسی بارے میں بات کر رہے تھے جب امان کے سفید پرتے چہرے پر نظر پڑتے ہی انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اگلے ہی پل وہ تینوں دیوانہ وار اپنی گاڑی کی جانب بھاگتے امان کے پیچھے لگتے تھے۔ نہ جانے اب کون سی قیامت آئی تھی۔ سیال کی گاڑی سیال حویلی سے نکلی تو سائرہ کو ایک بےنام سی اداسی نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ چاہ کر بھی 2 روز پہلے دیکھا جانے والا خواب اپنے ذہن سے جھڑک نہ پا رہی تھی۔ ایک بے سکونی سی تھی جس نے سائرہ کے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی جب علیزہ کی آوازوں سے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ اس کی دیدہ دلیری دیکھو، اس کو پرپوز کر بھی آیا اور ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ موم سے کہہ رہا تھا کہ دعا کریں کہ وہ ہاں کر دے تو پھر آپ سے ملواؤں گا۔ ہم لوگ مر گئے ہیں کیا جو مصروف خود
علیزہ کے پاس آج کل صرف ایک ہی موضوع تھا، اور وہ تھا امان کا کسی لڑکی سے چکر، جبکہ اس بیچارے نے تو کوئی چکر چلانے سے پہلے ہی سیدھا اس کو پرپوز کر دیا تھا۔ ایبک کو سائرہ خاموشی سے اس کو سن رہے تھے، جب اس کی آخری بات پر سائرہ دہل کر اسے ٹوک گئی۔ کیا فضول بولے جا رہی ہو علیزہ، اس نے کہا ہے نا کہ ملوا دے گا، اس سے تو کیوں بے پرکی اڑائی جا رہی ہو؟ علیزہ کے مرنے والی بات پر اسے پھر سے اپنا خواب پوری جزیات سے یاد آیا تھا۔ خیریت، یہ تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ علیزہ اس کے انداز پر کھٹکتی فکر مندی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی کہہ رہی ہوں کہ ختم کرو اب اس موضوع کو۔ سائرہ نے حتی المقدور کوشش کی کہ اس کا لہجہ نارمل رہے، مگر وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہ رکھ پا رہی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے حویدہ تھی۔ جس سائرہ کو ہم جانتے ہیں وہ یوں ہی کچھ بھی نہیں کہتی۔ کوئی بات ہے تو بتاؤ، بائی نے کچھ کہا ہے یا کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس بار ایبک نے اس سے استفسار کیا، اور سائرہ اس کی خواب والی بات پر دل سے اس کے حلوس کی قائل ہوئی، جو بن کہے ہی اس کی پریشانی کی وجہ بھانپ کیا تھا۔ علیزہ نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سائرہ، گاؤں آتے وقت تمہاری اور ولی کے بیچ کیا بات ہوئی ہے؟ مام کے پوچھنے پر ولی نے بس یہی کہا کہ اب فیصلہ تم سائرہ ہی سنائے گی۔ کوئی بات ہے تو بتاؤ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم سے بھی شیئر نہیں کرو گی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم فیصلہ لینے میں تمہاری کچھ مدد کر سکیں۔ اگر کوئی یہ بات پریشان کر رہی ہے تو بھی ہم سے کہہ دو۔ علیزہ، جو اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے وہ سب بول رہی تھی، سائرہ کے انداز پر بھی وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ ایبک کے ساتھ اگلی سیٹ پر براجمان وہ پوری طرح سائرہ کی طرف گھوم گئی تھی۔ ان دونوں کی اس درجہ فکر پر اس کا دل بھر آیا۔ اگلے ہی پل وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک اٹھی تھی۔ بہت برا خواب دیکھا ہے، آج سے پہلے کبھی کسی خواب نے مجھے اتنا پریشان نہیں کیا۔ یوں لگتا ہے کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، کچھ بہت بھیانک۔ ایبک نے اس کے رونے پر گاڑی ایک طرف کھڑی کی تو علیزہ پیچھے دروازے سے سائرہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے علیزہ کو اپنی دلی حالت سے آگاہ کر رہی تھی۔ ریلیکس سائرہ، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، کسی بھی کی مصیبت کو تم سے آنے پہلے سیال خاندان کے ہر فرد کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف کے کھلے دروازے میں کھڑے ایبک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ سوری، میں نے تم لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ کچھ پل رو چکنے کے بعد دل کا غبار قدرے کم ہوا تو سائرہ نے ہاتھ کے پش سے گال رگڑتے معذرت کی تھی۔ یہ تمہیں ہم سے سوری کہنے کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ آگے کسی قیامگاہ پر گاڑی روکتا ہوں، تم لوگ تازہ دم ہو جانا۔ اس کے چپ ہونے پر ایبک نے اسے گرک کر ایک طائرانہ نگاہ علیزہ پر ڈال کر کہتے واپس اگلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ ان کی گاڑی کے چلتے ہی پیچھے آتی محافظوں کی گاڑی بھی حرکت میں آئی۔ علیزہ خلاف توقع بہت چپ ہو گئی تھی۔ سائرہ کے خواب کی باتیں سن کر یوں لگتا تھا کہ اس کے کندھوں سے سارا بوجھ اتر کر علیزہ کے کندھوں پر آن ٹکا ہو۔ اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ایبک کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے سے الجھ رہی تھیں۔ اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے حیرت زدہ ہو رہا تھا۔ علیزہ کی یہ سنجیدگی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ چند فضلاگ آگے بنے تو آمو کے آم کے پاس گاڑی روک کر وہ لوگ نیچے اتر آئے تھے۔ علیزہ، سائرہ گاڑی سے اتر کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تو ایبک نے آواز دے کر علیزہ کو روکا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علیزہ کے پلٹنے پر ایبک نے اس کے سامنے رکتے ہوئے اسے تسلی دینا چاہی۔ اس کی بات پر علیزہ نے اب سب اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہ اسے کہہ نہ سوائی کہ اسے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کے فقط گردن ہلا دینے پر ایبک نے مزید استفسار کیا۔ اسے علیزہ کی یہ غیر متوقع خاموشی بہت بری طرح چبھ رہی تھی۔ کیا کہوں؟ علیزہ کا سوال ایبک کو پہلے سے بھی زیادہ حیرت میں مبتلا کر گیا۔ وہ دونوں گاڑی کے بالکل پاس یوں کھڑے تھے کہ وہ گاڑی کی اوٹ میں چھپ گئے تھے۔ ایبک نے اس سے کبھی پہلے علیزہ کو اس قدر سنجیدہ نہ دیکھا تھا جتنا کہ اس وقت۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو وہ اسے برف میں لگے محسوس ہوئے۔ ایبک کو علیزہ کی یہ حالت عجب کیفیت سے دوچار کر گئی۔ لیزے، کیوں ایک چھوٹی سی بات کو خود پر اتنا طاری کر رہی ہو؟ سائرہ تو پہلے بھی اکثر خواب دیکھتی رہتی ہے۔ ایبک نے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے انہیں گرمائش پہنچانے کی کوشش کرتے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ آج سے پہلے سائرہ نے ایسا بھیانک خواب بھی نہیں دیکھا جو اسے یوں نڈھال کر دے۔ سچ کہوں تو مجھے بھی یوں لگ رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ علیزہ نے تب سے اب تک یہ پہلی گفتگو کی تھی۔ ایبک کے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ وہ ان دونوں کی چھٹی حص کے غلط ہونے پر کوئی توجہ پیش نہیں کر پایا تھا۔ اچھا، تم تازہ دم ہو جاؤ، تب تک میں کافی آرڈر کرتا ہوں۔ کی پیشکش پر علیزہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی بات کی نفی کر کے اس کے ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہا، مگر علیزہ کے ہاتھوں کی سخت گرفت نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آئی لو یو ایبی۔ علیزہ کے اظہار نے ایبک کو ایک عجیب سے احساس سے دوچار کر دیا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے وہ اظہار خوش کیا کرتا، وہ تو علیزہ کی آنکھ کے کونے سے پھسل کر اس کے رخسار پر بہتے آنسو دیکھ کر ہی دم خود رہ گیا۔ اس نے اپنے حواس چھوڑنے والوں میں سے بھی نہ تھی، مگر اس وقت اس کا یہ انداز ایبک کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ وہ اس کے آنسو پونچھ کر اسے تسلی دیتا، اس سے پہلے ہی بے ارادہ اس کی نگاہ اس قیامگاہ کے احاطے میں رکتی گاڑی پر پڑی، جس کے پچھلے دروازے سے ایک شخص چہرے پر ماسک لگائے اس سے باہر نکلا تھا۔
گاڑی اس وقت پر کھڑی کی گئی تھی کہ جیسے ابھی واپس مڑنا ہو۔ ایبک کو نہ جانے کیوں کسی اندیکھے اندیشے نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ اسی پل گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ پڑا ایبک کا فون بج اٹھا تھا۔ سائرہ! ایبک کچھ سمجھتا یہ فون اٹھاتا۔ اس سے پہلے ہی اس ماسک والے شخص نے اپنی گرد لپٹی چادر کے اندر سے ہی اپنے بازو کو ایسے ہوا میں بلند کیا گویا کسی پر نشانہ باندھ رہا ہو۔ ایبک نے اس شخص کے نظروں کی پیروی کی تو نگاہ سیڑھیاں اتر کر آتی سائرہ پر جا ٹھہری تھی۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس شخص کا مقصد سمجھتے وہ ایک جھٹکے سے الیزا کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑاتا تیزی سے اس جانب لپکا تھا۔ شہر لاہور میں موسم آج خاصا ابر آلود تھا۔ دھند اور کہرے کے بادلوں نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اپنے دفتر میں موجود ذوالدین سیال کا دل آج صبح سے ہی کسی کام میں نہ لگ رہا تھا۔ قصر سیال فون کرنے پر اسے ایبک اور الیزا کے ساتھ آج سائرہ کی متوقع واپسی کا علم ہوا تو طبیعت میں ایک بوجھل پن سا در آیا تھا۔ اس کا دل ہمک ہمک کر اس سے سائرہ کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سائرہ سے ناراض تھا، مگر اپنے بارے میں اس کے خیالات جان کر اسے دچکا ضرور لگا تھا۔ وہ اس واقعے کے بعد سے خود پہل کرنے کے بجائے چاہتا تھا کہ سائرہ کسی بھی دباؤ میں آئے بنا اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ لے۔ اس کی سائرہ کے لیے محبت ایک مسلم حقیقت تھی، مگر سائرہ کے جذبات سے واقفیت کے باوجود بھی وہ واہموں میں گھرا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سائرہ کے شخص نے اس کی محبت کو کس حد تک داغدار کیا ہے۔ سو وہ اب کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر 2 دن پہلے سائرہ کی اچانک کال اور پھر بنا اس کے کچھ کہے فون بند کر دینے نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ اس نے 1-2 بار اسے فون بھی کیا تھا، مگر جانے سائرہ نے جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا تھا یا فون اس کے پاس نہیں تھا۔ جو بھی تھا، مگر اس دن کے بعد سے اس کا دل آج بار بار اسے دشمن جان کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ چھوڑو سب اور چلے جاؤ اس کے پاس۔ اپنی دل کی آواز پر لبیک کہتے وہ بھی آج رات اسلام آباد جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر جانتا نہ تھا کہ اس کا جانا اس سے پہلے ہی کہیں لکھا جا چکا ہے۔ سر، ایک بری خبر ہے۔ وہ سر جھٹک کر تمام سوچوں کو پرے دھکیلتا خود کو سامنے پڑی دستاویزات کے ڈھیر میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جب ابراہیم بنا دستک دیے اس کے دفتر کا دروازہ کھول کر تیزی سے اس کی جانب آیا۔ ذوالدین نے اس کی بد اخلاقی پر اسے کچھ کہہ بھی نہ پایا جب اس کی اگلی بات نے اس کے منہ سے زبان ہی کھینچ لی تھی۔ یاور قریشی کے گرگے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ لوگ مسز لویزا پر حملے کا سوچ رہے ہیں، شاید آج ہی۔ اس کی بات پر ذوالدین سرخ چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرے اسلام آباد جانے کا بندوبست کرو، فوراً۔ ذوالدین نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے حکم سنا دیا تو ابراہیم تیزی سے اپنے فون پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ ایبک، پک اپ دا فون پلیز۔ ذوالدین اپنے فون سے ایبک کا نمبر ملانے لگا، مگر جواب نہ دارد اسے اپنا دل مٹھی میں بھینچتا محسوس ہوا تھا۔ حنیف سے رابطہ کرو، فوراً۔ وہ اب سائرہ کا نمبر ملا رہا تھا، مگر وہاں سے بھی جواب موصول نہ ہونے پر اس نے اپنی جانب پلٹتے ابراہیم کو اپنے سیکورٹی چیف سے رابطہ کرنے کا کہا تھا، جو ان دنوں گھر کے افراد کے لیے مختص حفاظتی دستے کا سربراہ تھا۔ امان، میری بات دھیان سے سنو۔ تمہیں ابھی کے ابھی گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ کچھ بھی غلط ہونے کی صورت میں تم ایک پل کے لیے بھی کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ میں بھی نکل رہا ہوں۔ ذوالدین نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کرتے ہدایات جاری کی تھیں۔ اس کی زبان یہ کہنے سے قاصر تھی کہ اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو انہیں اپنی نگرانی میں لے کر اسلام آباد آنا۔ سو اس نے مبہم الفاظ میں ہی اپنی سوچ اس پر واضح کر دی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ذوالدین سیال بذریعہ ہیلی کاپٹر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اسے دوران پرواز ہی ایک جاں گسر خبر مل چکی تھی۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل طے کرتا پیمز ہسپتال پہنچا تھا۔ الیزا، جو اشکبار نگاہوں سے ایبک کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، ایبک کے چہرے کے یکدم بدلتے تاثرات اسے بھی چونکنے پر مجبور کر گئے۔ اس نے ایبک کی نظروں کا تعاقب کیا تو اس کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئیں۔ ایبک کے اپنے ہاتھ چھڑا کر بھاگنے پر وہ بھی اس کے پیچھے لپکی، مگر اگلے ہی پل وہ کسی چیز کی ٹھوکر سے زمین بوس ہوئی تھی۔ سائرہ! گولی کی آواز، ایبک کی وحشت زدہ پکار اور سائرہ کی بلند چیخ ایک ساتھ ہوا میں گونج کر گری الیزا کو بے دم سا کر گئی تھی۔ ایبی! سائرہ جو تازہ دم ہو کر واپس آ رہی تھی، ایبک کے زوردار آواز میں اپنا نام پکارنے پر وہ ٹھٹک کر رکی۔ اسے بھاگ کر اپنی جانب آتا دیکھ کر سائرہ کو کسی خطرے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، ایبک نے اسے اپنے حصار میں لیتے نیچے کی طرف جھکایا تھا۔ یہ ایبک کے بروقت حرکت میں آنے کی بدولت تھا کہ جو گولی شاید اس کے سینے کے پار ہو جاتی وہ اس کے بائیں بازو کا گوشت اڑاتی گزر گئی تھی۔ سائرہ کو لگا کہ کسی انگارے نے اس کے بازو کو جلا ڈالا ہو۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک ساتھ کئی گولیوں کی آواز فضا میں گونجی، اور اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو آخری منظر سائرہ نے دیکھا وہ ایبک کی خون سے رنگی شرٹ تھی۔ ایبی! الیزا اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتی اٹھ کر آگے بڑھی تو اس نے ایبک کو سائرہ کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھتے دیکھا۔ سائرہ کے بازو سے بہتا خون اس کے حواس معطل کر گیا تھا۔ گولی کی آواز پر وہاں موجود دوسری گاڑی میں سوار محافظ بھی جڑ سے چوکس ہو کر حرکت میں آئے۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی اور شخص ان کی ضد پر تھا، مگر ان محافظوں اور اس شخص کی گستول نے ایک ساتھ کئی شعلے اگلے تھے۔
فارسی دستے کی گولیوں کا نشانہ بننے سے پہلے وہ شخص ایبک سیال کے کندھے میں گولی پیوست کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ ایبک کو گرتا دیکھ علیزہ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تو 2 محافظوں نے اس کے ساتھ بھاگتے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ علیزہ دیوانہ واروں سے پکارتی گرتے ہوئے ایبک کا سر اپنی گود میں رکھ گئی، جبکہ سائرہ کا سر ایبک کے بازو پہ دھرا تھا۔ وہ چیختے ہوئے باری باری سائرہ اور ایبک کو ٹٹول رہی تھی۔ بالآخر سائرہ کا خواب سچ ہوا، جانے اب اس کی تعبیر کیسی ہونی تھی۔ اگلے چند گھنٹے بہت تیزی سے گزرے تھے۔ جس جگہ حادثہ ہوا وہ شہر سے 8 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ امان کے پہنچنے سے پہلے ان کا سیکورٹی چیف ہیلی بلا چکا تھا۔ وہ لوگ آگے پیچھے ہی جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ امان ان تینوں کو لے کر 15 منٹ میں ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب سبقت پارٹی کے سربراہ کی بیوی اور بھائی کا معاملہ تھا۔ طبی عملہ فوری حرکت میں آیا۔ جہانزیب سیال اطلاع ملتے ہی پہلے قصر گئے اور اب وہ انیزہ کو لے کر ہسپتال پہنچنے والے تھے۔ ذوالدین بھی سیدھا ہسپتال ہی پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی کب سے خود کو سنبھالے کھڑا امان اس کے ساتھ لپٹ کر بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ ذوالدین نے اس کے گرد حصار باندھے اپنے آنسوں کو پیچھے ہی دھکیل دیا، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے اس کے ضبط کے گواہ تھے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ایبک اور سائرہ کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ عملے نے اسے اندر آ کر ان دونوں کو دیکھنے کی پیشکش کی، مگر وہ خود میں ان کو ایسی حالت میں دیکھنے کا حوصلہ مفقود پاتا تھا۔ علیزہ ہسپتال پہنچنے کے بعد سے کسی مجسمے کی مانند ایک جانب رکھے صوفوں میں سے ایک پر براجمان تھی۔ ذوالدین قدم قدم چلتا اس کے پاس آن بیٹھا۔ اس نے کچھ کہے پوچھے بنا ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو علیزہ کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے ذوالدین کو دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ بہت بھیانک ہونے والا ہے، اور ایبی نے کہا کہ کسی بھی مصیبت کو اس تک آنے سے پہلے سیال خاندان کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو پھر سارہ کیوں تکلیف میں ہے؟ یہ دونوں بھائی بہن ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، اپنے پلانز میں ہمیں شامل نہیں کرتے۔ میں اب کبھی ان سے بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ بے ربطگی سے بولتے ہوئے ذوالدین کا ضبط آزم آ گئی ہے۔ امان اپنے آنسو چھپانے کی کوشش میں رخ موڑ گیا تھا۔ اس کے تینوں دوست باہر ہی تھے، کیونکہ ان کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی سیکورٹی فورسز نے انہیں اندر نہیں آنے دیا کہ امان تو پہلے ہی یہاں آ چکا تھا۔ ہسپتال کے شیشے میں سیال خاندان کے سوا کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا داخلہ ممنوع تھا۔ یہ دونوں ہمیشہ ہی آپس میں سب طے کر لیتے ہیں۔ اب میں بھی ابھی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ علیزہ مسلسل ایک ہی بات دہراتے کوئی جوگن ہی لگ رہی تھی۔ ہر وقت نک سک سے تیار رہنے والی اس وقت اپنے ابتر حلیے سے بے نیاز ذوالدین کے کندھے سے لگ کر رونے میں مشغول تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر باوجود ضبط کے ذوالدین کی آنکھوں سے بھی 2 آنسو نکل کر اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کی گود میں جا گرے تھے۔ ذوالدین اس سے یہ نہ کہہ پایا کہ ان بہن بھائیوں نے تو اس کی گویا بھی چھین لی تھی۔ وہ خاموشی سے دل ہی دل میں ان دونوں کے لیے اپنے رب سے محوی مناجات تھا۔ اس مالک کونین کے حضور عرضی پیش کرتے وہ چپ چاپ علیزہ کا سر تھپکتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا، مگر وہ اگلے کچھ پلوں میں ہی روتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ علیزہ بھی ہسپتال پہنچ کر فشار خون خطرناک حد تک کم ہو جانے کے باعث انتہائی نگہداشت میں داخل تھی۔ یوں لگتا تھا کہ بہت سے کالے سایوں نے ایک ساتھ قصر سیال کا احاطہ کر لیا ہو، مگر ذوالدین کو اپنے رب کی رحمت سے نا امیدی نہ تھی۔ وہ ہسپتال کے اندر نماز کے لیے مختص جگہ پر بیٹھا مسلسل ان دونوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ سائرہ اور ایبک دونوں کو ہی خون کی ضرورت تھی۔ ایبک کے لیے امان نے خود کو پیش کر دیا، مگر سائرہ کو ان میں سے کسی کا بھی خون نہیں لگ سکتا تھا۔ ہسپتال کی طویل سرد پڑتی راہداریوں میں ایک پرہول سا سناٹا چھا گیا، یوں جیسے موت دھیرے دھیرے سمت بھر رہی ہو۔ سائرہ کو گولی بلے سے چھو کر گزر گئی تھی، مگر اس رگڑ نے بھی اس کے بازو کا گوشت 1-1.5 انچ تک اڑا دیا تھا، اور وہ اب خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے حالت غنودگی میں تھی۔ خون کی عدم دستیابی کے باعث اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ چپکے سے اس جانب بڑھتی موت کو حاشر نے ہون دے کر شکست دے دی۔ امان نئے سرے سے اپنے دوستوں کے خلوص کا قائل ہوا۔ اگلے 1 گھنٹے میں سائرہ کو خطرے سے باہر قرار دے دیا گیا تھا اور اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ ایبک ہنوز انتہائی نگہداشت کے عملے کی تحویل میں تھا۔ ان پر حملہ کرنے والی گاڑی کا ڈرائیور اور حملہ آور دونوں ہی زخمی حالت میں کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے تھے۔ امتیاز سمرو پہلے ہی جیل میں تھا، اور اب یاور قریشی کو بھی ہوائی اڈے سے ملک سے فرار کی کوشش میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ذوالدین یہ جنگ قانونی طریقے سے جیتنا چاہتا تھا، وگرنہ اس کے لیے پل بھر میں اپنے دشمنوں کا خاتمہ کوئی مشکل بات نہ تھی۔ وہ برسر اقتدار تھا، چاہتا تو ایک لمحے میں انہیں کچل سکتا تھا، مگر اپنے عہدے اور اختیارات کا ناجائز استعمال اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ وہ انہیں مقام عبرت بنا کر سزا دلوانے کا متمنی تھا۔ انیزہ اور علیزہ کو آگے پیچھے ہی ہوش آیا، اور اب انیزہ اسے اپنے پروں میں چھپائے ایبک کی سلامتی کے لیے دعا گو تھیں۔ مزید 1 گھنٹہ گزار کر کسی ایک فرد کو سائرہ کے پاس جانے کی اجازت مل گئی، اور سب کی نگاہیں بے ساختہ ہی ذوالدین کی جانب اٹھیں، جو کسی کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اٹھ کر سائرہ کے لیے مختص کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ذوالدین شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ دشمن جاں دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔
آتے ہی وہاں موجود نرس باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے بائیں بازو پر بندی پٹی پر نظر آتے سرخ دھبے زلیدین سیال کے دل کی دھڑکن بڑھا گئی۔ وہ مٹھیاں بھینچتے ایک ایک قدم بڑھاتا اس تک آیا۔ دل چاہا کہ اس کو اس حال میں پہنچانے والے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دے، مگر وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پاتے اس کی انگلیوں نے سائرہ کے بازو پر بندی پٹی کو چھوا تھا۔ پٹی سے ہوتا اس کا ہاتھ سائرہ کے یخ پڑتے ہاتھ پر جا ٹھہرا۔ زلیدین نے اس کے ہاتھ کو سہلاتے اسے حدت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی تکلیف کے خیال سے زلیدین نے اس کے بازو کو ہلائے بنا ہی کچھ دیر یہ عمل جاری رکھا۔ ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوتے زلیدین کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر سائرہ کے ہاتھ کی پشت پر گر۔ چند پل بعد وہ بیڈ کی دوسری جانب چلا آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ پر کینولا لگا تھا۔ سوچ زلیدین نے اسے نہیں چھیڑا۔ اس کی بے تاب نگاہیں اب سائرہ کے ملی چہرے پر ٹکی تھیں، جس پر ٹھنڈی زردیاں زلیدین کے دل کو نوحہ کنی پر اکسا رہی تھیں۔ دل نے سرمئی ساغروں کو دیکھنے کی ضد کی تو زلیدین نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کی گھنی جھالر کو چھو لیا، مگر اس لمس سے انجان وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی رہی۔ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنی انگلیوں سے چھوتے زلیدین نے شدت سے سائرہ کے لبوں سے اپنا نام سننے کی خواہش کی، مگر وہ اب بھی کامیاب نہ ٹھہرا تھا۔ یہ بہت غلط ہے سائرہ، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زلیدین نے اس کی طرف جھکتے ہلکے سے سرگوشی کی تھی۔ جانتی ہو تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے کس قدر تکلیف ہو رہی ہے؟ جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس حال تک پہنچانے والے کو ٹکڑوں میں کاٹ دوں، مگر تم ہی کہتی ہو نا کہ اپنے غصے کو پالنا سیکھیں۔ تو دیکھو، میں آج اس غصے کو پال رہا ہوں تاکہ بر وقت اس کا استعمال کر سکوں۔ تمہارے مجرموں کو میں سزا ضرور دلواؤں گا۔ زلیدین بے ہوش پڑی سائرہ کے چہرے پر نگاہیں جمائے ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر اسے یقین دہانی کروا رہا تھا۔ تم ایسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، تم تو بس مجھ سے لڑتی اچھی لگتی ہو۔ اٹھو، لڑو مجھ سے۔ سائرہ کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوتے اس کی ناک کے نم گوشوں سے ایک بار پھر دو موتی ٹوٹ کر سائرہ کی پلکوں پر جا ٹکے تھے۔ اسی پل سائرہ کی پلکوں میں جنبش ہوئی، یوں لگا گویا گرم و نمکین پانی نے برف کے مجسمے کو پگھلا دیا ہو۔ اس کی طرف جھک کر سرگوشیاں کرتے زلیدین کی تمام تر توجہ اس پر ہی مرکوز۔ اس کی پلکوں کی لرزش پر زلیدین کو اپنے دل کی رفتار بڑھتی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر وارفتگی سے سائرہ کی پیشانی پہ اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ ایبی، سائرہ کے ہونٹوں سے سرگوشی کی صورت یہ نام برآمد ہوا، مگر آج زلیدین سائرہ کو تکلیف کی بجائے سکون ملا تھا۔ ایبی، زلیدین۔ سائرہ نے ایک بار پھر ایبا کو پکارتے اس کا بھی نام لیا تو زلیدین اس کی پیشانی پہ اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ چند مزید آنسو اس کی آنکھوں کی سرحد عبور کرتے سائرہ کے چہرے پر گرے تھے۔ اپنے چہرے پر کس نمی محسوس کرتے سائرہ کے ذہن نے تاریکی سے اجالے کی طرف سفر شروع کیا۔ اب کی بار اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں حرکت ہوئی تھی۔ آہ! بازو کو حرکت دینے کی کوشش میں اس کے منہ سے ایک کراہ برآمد ہوئی۔ زلیدین اس کی سسکی پر فوراً سیدھا ہوتے اس کے دوسری جانب آیا۔ اس کے حرکت کرتے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے گویا سائرہ کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ سائرہ کے چہرے پر ایک تکلیف دہ تاثرات نمودار ہونے لگے۔ اس کا ذہن یقیناً اس کے ساتھ ہوئے حادثے کو دہرا رہا تھا۔ یکدم سائرہ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ سائرہ، تم ٹھیک ہو؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر زلیدین نے بے قراری سے استفسار کیا تھا۔ زلیدین، اسے اپنا نام آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت نہ لگا تھا جتنا کہ اس وقت۔ اس نے سائرہ کا ہاتھ تھام کر بے ساختہ اسے لبوں سے لگایا تھا۔ زلیدین، میں نے خواب دیکھا تھا، وہ سب بہت بھیانک تھا۔ ایبی میرے ساتھ تھا، وہ ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ میں علیزہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس کے جملوں کی بے ربطگی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ابھی مکمل طور پر اپنے حواسوں میں نہ لوٹی تھی۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہے، ایبی بھی یہیں ہے۔ زلیدین نے بدقت خود کو سنبھالتے اسے تسلی دی۔ وہ اب اسے کیا بتاتا کہ ایبا کی حالت کے متعلق ڈاکٹر نے ابھی تک کوئی تک نہ پہنچائی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ سائرہ کی تشویش اتنی آسانی سے ممکن نہ تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ زلیدین نے اس کے ہاتھ کو والہانہ انداز میں چومتے اس کی طبیعت کے متعلق استفسار کیا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کسی طرح سائرہ کو خود میں سمیٹ لے۔ سائرہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے ایک جانب لگے انٹرکام سے ڈاکٹر کو اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ واپس اس کی طرف چلا آیا۔ اگلے کچھ ہی پلوں میں ملک بھر کے بہترین ڈاکٹروں کا گروہ سائرہ کے معائنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ ان کے زلیدین کو تسلی دے کر جانے کے بعد نرس نے اسے درد کش انجیکشن لگایا تو وہ ایک بار پھر غنودگی میں چلی گئی تھی۔ زلیدین علیزہ کو بلانے کی غرض سے باہر آیا تو ڈاکٹر نے ایبا کے ہتھے سے باہر ہونے کا جاں فضا مزدہ سنا دیا۔ زلیدین انیزہ کو سائرہ کے پاس بھیج کر خود شکرانے کی نفل ادا کرنے چلا گیا تھا۔
बाद सब सायरा को होश आया तो ऐबक को भी सायरा के कमरे से मुल्का कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था। सायरा के होश में आने के बाद उसकी तबीयत और ऐबक की हालत के बारे में तसल्ली करके ज़ुलैदैन कुछ कानूनी अमूर निपटाने चला गया था। अनीज़ा कुछ देर ऐबक के पास रह कर सायरा के पास आ गई थी। अमान उनके साथ ही था, जबकि जहांज़ीब साल उससे मिलकर अब ऐबक और अलीज़ा के पास थे। बिलाखिर एक तारीख रात रोशन सवेरे में बदलने को थी। अस्पताल की सर्द तारीख राहदारियों में सुबह की धूप उतरते ही कुछ हरारत बढ़ आई थी। रात भर के थकान ज़दा नफूस फिर से अपने प्यारों की खिदमत में जुट गए। ज़ुलैदैन रात भर दवाइयों के ज़ेर असर सोती सायरा के पास से न हटा था। वो सारी रात उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा रहा और गैर मुतवक्का तौर पर सायरा लाशऊरी तौर पर ज़ुलैदैन की मौजूदगी महसूस करते पुरसुकून नींद सोई थी। जबकि ऐबक की ज़िंदगी की नवीद मिलते ही अलीज़ा की लाख ज़िद के बावजूद भी अनीज़ा और जहांज़ीब उसे रात को घर ले गए थे। वो अब मज़ीद किसी नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। वो लोग अभी कुछ देर पहले ही अस्पताल आए थे, लेकिन ऐबक अभी सो रहा था। रात को उसे कुछ देर के लिए ही होश आया था, मगर वह फिर से गनोदगी में चला गया। डॉक्टर के मुताबिक ये बेहोशी की दवा का असर था, जो कि सुबह तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों के अस्पताल आते ही ज़बरदस्ती अमान और ज़ुलैदैन को आराम की घर से कसर भेज दिया था। ज़ुलैदैन तो जाना नहीं चाहता था, मगर जहांज़ीब साल का इस रात दोपहर को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे ताज़ा दम दिखना है, ताकि उनके दुश्मनों को पता चल सके वो गिरे या झुके बिल्कुल भी नहीं हैं। उनकी बात समझते वो वहाँ से चला गया था। कुछ देर बाद ऐबक के पास रुककर अनीज़ा और जहांज़ीब दूसरे कमरे में मौजूद सायरा के पास चले गए, तो अलीज़ा भी उससे मिलने और उसका हाल पूछने के बाद ऐबक के कमरे की तरफ चली आई। अनीज़ा तो अपने बच्चों की जान बख्शी पर शुक्राना अदा करते न थक रही थी। अलीज़ा जो रात भर ऐबक को देखने उससे मिलने को तड़प रही थी, सुबह होते ही बिना अपनी परवाह किए वो ऐबक से मिलने के लिए अस्पताल चली आई। ऐबक की परेशानी में वो अपनी ज़िंदगी में एक नई और अहम तब्दीली की खुशी भी महसूस नहीं कर पा रही थी, कि जो कि कल रात उसके घर जाने की वजह बनी। उसके अंदर एक नई ज़िंदगी जन्म लेने की तैयारी में थी, और जिसे यह बस सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी होती, वो खुश व हिस्स से बेगाना पड़ा था। अलीज़ा सायरा से मिलते उसके ठीक होने की तसल्ली करके ऐबक की कमरे में आई तो नर्स ने उसे बताया कि ऐबक अभी दवाओं के ज़रिए असर सो रहा है, सो वो उसे मरीज़ का ख्याल रखने और किसी भी परेशानी की सूरत में उसे बुलाने का कहकर वहाँ से चली गई। अलीज़ा पूरी शिद्दत से ऐबक के साथ अपने डर, खौफ और ज़िंदगी के एक नए बाप के बारे में बात करना चाहती थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो ऐबक का रुख दूसरी जानिब था। उसे कंधे से कुछ नीचे गोली लगी थी, जिसके बायस उसे तकियों के सहारे करवट के बल लिटाया हुआ था। ऐबक को यूँ इस हाल में अस्पताल के बिस्तर पर देखकर अलीज़ा की आंख एक बार फिर अश्कबार हुई। वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके बेड की जानिब आई थी। ऐसे भी क्यों करता है अभी? जानती हो मैं कितना डर गई थी। वो ऐबक सियाल के बेहोश वजूद से शिकवा करने लगी। ऐबक की उसकी तरफ खुश थी, सो उसकी पलकों की लर्जिश ना देख पाई, जो उसके होश में आने का सबूत थी। अलीज़ा के अंदर आते ही ऐबक सियाल के हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगे थे। अलीज़ा की मौजूदगी अपने इर्द गिर्द महसूस करते उसका जहन बेदार होने लगा था। उसकी स्मायतों ने बहाल होते ही जो आवाज़ सबसे पहले सुनी वो अलीज़ा की हल्की हल्की सिसकियाँ थीं। वो अलीज़ा जो आज तक खुद को लापरवाह जाहिर करती आई थी, आज इसका रोना सुनकर ऐबक सियाल को बेइंतहा तकलीफ़ हुई। इतनी तकलीफ़ तो शायद उसे गोली लगते वक्त भी ना हुई थी। ऐबक उसे खुद में समेट लेना चाहता था, मगर उसका जहन अभी पूरी तरह से बेदार ना हुआ था। तुम जागोगे ना अभी तो मैं तुमसे बहुत सा झगड़ूंगी, जानते हो? तुम्हारे और सायरा की वजह से हम सब कितने परेशान हो गए थे। अलीज़ा ने एक और शिकवा किया, मगर होश में आते ही ऐबक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आज बस अलीज़ा को सुनना चाहता था। वो हमेशा से ही जानता था कि उसमें अलीज़ा की जान बसती है, मगर अलीज़ा उसका इजहार बहुत कम किया करती थी, और आज जब वो अपनी मोहब्बत और उसे लेकर अपनी फ़िक्र का इजहार कर रही तो ऐबक से ये मौका कैसे जाने दे सकता था। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती अभी? और कहते कहते उसने अपना दायां हाथ अपने पेट पर रखते जैसे अंदर पलती एक नई जान को महसूस किया, जबकि बिस्तर पर दराज ऐबक सियाल उसकी हरकत और उसके बाद की बात से अक्सर अनजान था। आई एम सॉरी एबी, मैं रात भर यहाँ रुकना चाहती थी तुम्हारे साथ, मगर अम्मा जान मेरी तबीयत की वजह से मुझे घर ले गई। ये सब कहते हुए अलीज़ा ने आहिस्ता से ऐबक की चादर से धक्के बरहना करने के छूते से महसूस करना चाहा था। अलीज़ा की बात पर पहली बार ऐबक को तशवीश हुई कि उसकी तबीयत को क्या हुआ है। शायद वह ऐबक की वजह से परेशान रही होगी। दिमाग ने एक तावील दी। वो मज़ीद अपनी आंखें बंद न रख सका, और अलीज़ा के छूते ही ऐबक के वजूद में हरकत हुई थी। अलीज़ा को लगा कि शायद वो ऐबक को परेशान कर रही है। वो उसके होश में आने से अक्सर अनजान थी। मैं भी कितनी पागल हूँ, तुमसे अकेले बातें कर रही हूँ जबकि तुम मुझे सुन भी नहीं पा रहे। अब जल्दी से उठ जाओ ना प्लीज़, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक सरप्राइज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए, बस तुम जल्दी से उठ जाओ प्लीज़। अपने आंसू पूछते हुए अलीज़ा ने गोया से लालच दिया था। वो चाहने के बावजूद भी ऐबक के चेहरे की जानिब न गई कि वो इसके हमा वक्त मुस्कुराते चेहरे पर चाई ने काहत को न देख पाती। अपनी बात कहकर अलीज़ा ने एक सिसकी लेते बाहर की जानिब कदम बढ़ाने चाहे, जब ऐबक की नाकाहत ज़रा आवाज़ ने उसके कदम जंजीर किए थे।
کیسا سرپرائز! ایبک سیال کی آواز نے علیزہ کے وجود میں جیسے نئی جان پھونکی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ کل سے وہ اس آواز کو سننے کو ترس گئی تھی۔ 24 گھنٹے جو ایبک نے بے ہوشی میں گزارے وہ علیزہ کو 24 صدیوں کی ماننے لگے، اور ایبک سیال کی آواز سن کر وہ ساری تکلیف فراموش کرتی گھوم کر بیڈ کی دوسری جانب آئی تھی۔ سامنے ہی ایبک چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے اپنی شریک سفر کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایبی تو تم ٹھیک ہو؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ علیزہ اس کے چہرے کو چھو کر اس کے ٹھیک ہونے کی تسلی کرتے جلدی سے پلٹنے لگی جب ایبک نے اسے ٹوک دیا تھا۔ مجھے اس وقت ڈاکٹر کی نہیں، بس میری علیزہ کی ضرورت ہے، ایبک نے کہہ کر بیڈ پر ڈرے علیزہ کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا تو علیزہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی تیرنے لگی۔ اس کا دل کب سے اس کے منہ سے اپنا نام سننے کو مچل رہا تھا۔ چہرے پر اس کے محبت بھری نظریں اور اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا علیزہ کے لیے اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی شے تھی۔ اس کی آنکھیں یکایک پانیوں سے بھری تھیں اور ایبک کے لیے علیزہ کی آنکھوں میں نمی دیکھنا ایک مشکل امر تھا۔ اب ایسے کرے گی تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر کو ہی بلا لو، علیزہ کو مصنوعی ناراضگی سے دیکھتے اب ایبک نے کہا، اشارہ اس کے آنسوں کی جانب تھا۔ کچھ نہیں کیا مسٹر، اب زخمی ہو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ مجھ پر روب جماؤ گے۔ علیزہ کو جٹ اپنی ناراضگی کا خیال آیا تو انہوں روٹھے پن سے کہتی ایبک کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، میری کیا مجال جو میں اپنی لیڈی ڈان پر روب جماؤں، تم ایسے ہی لڑتی جھگڑتی اچھی لگتی ہو علیزہ، ایبک نے کہہ کر ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو تھامتے اس پر اپنا لمس چھوڑا جس نے علیزہ کو ایک بار پھر روحان سا کیا تھا۔ اچھا اب بتاؤ کون سا سرپرائز دینے کی بات کر رہی تھی؟ کہیں تم مجھے دوسری شادی کی اجازت تو نہیں دے رہی؟ ایبک نے علیزہ کو اپنے آنسو ضبط کرتے دیکھ کر اس کا موڈ بدلنے کی غرض سے کہا، مگر علیزہ کی سوئی بس سرپرائز پر ہی اٹک گئی تھی۔ اگلی بات پر تو وہ غور ہی نہ کر پائی، ورنہ ایبک کرنے کے ساتھ شاید اس کے ماتھے کو بھی پٹیوں کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ تم میری باتیں سن رہے تھے؟ مطلب تم ہوش میں تھے؟ علیزہ نے ماتھے پر بر ڈالے استفسار کیا۔ بس تھوڑی سی سنی، اس وقت جاگا تھا جب تم سرپرائز کی بات کر رہی تھی، ایبک نے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تو علیزہ بس اسے دیکھے گئی۔ اس کا یہ خود کو مخاطب کرنا کوئی خواب ہی لگ رہا تھا۔ اچھا اب بتاؤ تو کون سا سرپرائز؟ ایبک نے پھر سے سوال کرتے اس کی محویت کو توڑا تو علیزہ کے چہرے پر سرخی چھلکی تھی۔ وہ ایبی، علیزہ نے ایبک کی جانب دیکھ کر لب کچلے تھے، اسے نہ جانے کیوں ایبک کو یہ بتاتے ہوئے ڈیر و شرم آ رہی تھی۔ کیا بات ہے علیزہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ علیزہ کچھ کہنے سے پہلے اتنا سوچ رہی ہو، سو ایبک کی حیرانی و پریشانی بجا تھی۔ کیا ہوا تھا طبیعت کو؟ اب کی بار ایبک نے کھوجتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے شک سا ہوا کہ ہو نہ ہو سرپرائز کا تعلق علیزہ کی طبیعت سے ہی ہے۔ ایبی وہ میرا مطلب ہے تم پاپا بننے والے ہو، علیزہ نے ہمت کر کے جلدی کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ایبک کے لیے یہ خبر حقیقتاً ایک بہت بڑا سرپرائز ثابت ہوئی تھی۔ واٹ؟ ایبک ایک دم اپنا درد اپنا زخم فراموش کرتا اٹھنے کی کوشش میں کراہ کر رہ گیا تھا۔ ایبی پلیز لیٹے رہو، علیزہ نے اس کے چہرے پر پھیلتے تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر اسے اٹھنے سے منع کیا، مگر ایبک نے اس پر توجہ نہ دی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا علیزہ؟ ایبک کی آواز میں ایک نئی طاقت سی تھی، وہ اپنا درد جیسے فراموش کر چکا تھا۔ پہلے کب بتاتی ایبی؟ مجھے بھی رات کو ہی پتہ چلا، علیزہ نے اسے واپس لٹاتے رات اپنے بے ہوش ہونے اور اس کے بعد ڈاکٹر کی خوشخبری سنانے تک کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ او گاڈ علیزہ، یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے، اب تو مجھے یہ گولی لگنا اپنا لکی چارم لگ رہا ہے۔ ایبک نے علیزہ کو ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کچھ بھی بولتے ہو تم ایبی، ہم سب کی جان حلق میں اٹکی تھی اور تمہیں یہ لکی چارم لگ رہا ہے۔ علیزہ نے شکایتی انداز میں ایبک کے سینے پر آہستگی سے ایک ہاتھ جڑ دیا۔ آہ! ایبک نے کراہتے ہوئے درد میں ہونے کی بھرپور اداکاری کی تھی۔ تم بھی نا بالکل امان کے جیسے ڈرامے باز ہو گئے ہو، علیزہ جو پہلے گھبرا گئی ایبک کے چہرے پر پھیلی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر اس سے دور ہوتی کہنے لگی، ہاں مجھ پر تو اس کا اثر ہو گیا ہے، مگر اب سے تم اس امان سے دور رہو گی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد پر امان کا سایہ بھی پڑے۔ ایبک نے شرارتی انداز میں کہا تو علیزہ مسکرا دی۔ اچھا میں باقی سب کو بتاتی ہوں تمہارے ہوش میں آنے کا، علیزہ نے کہا تو ایبک کو سائرہ کا خیال آیا جسے وہ ہوش میں آتے ہی سرپرائز کے چکر میں بھول گیا تھا۔ سائرہ کیسی ہے؟ چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ایبک بھی چلنے کو تیار تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہیں لیٹے رہو، تمہیں ابھی مکمل آرام کی ضرورت ہے، سائرہ کو کچھ بھی دیر میں گھر بھیج رہی ہیں تو وہ جانے سے پہلے اپنی ایبی کو مل کر ہی جائے گی، میں ڈاکٹر کو بتا دوں، علیزہ ماتھے پر بر ڈال کر کہتی انتقام کی جانب بڑھ گئی۔ ڈاکٹر کو اس کے ہوش میں آنے کا بتا کر وہ باہر کی جانب چل دی تاکہ سب کو بتا سکے۔ اچھا جاؤ مگر جلدی لوٹنا، مجھے تم دونوں کا انتظار رہے گا۔
ایبک کی بات پر علیزہ 1 منٹ کو ٹھٹ کی اور پھر مطلب سمجھتی کھلے دل سے مسکراتی باہر چلی گئی۔ پیچھے بیٹھا ایبک اپنے کندھے کی جانب دیکھتا دل ہی دل میں جلدی صحتیاب ہونے کا عزم کرنے لگا، کیونکہ اب وہ علیزہ کی تمام سرگرمیوں کو بند کروا کر اسے مکمل آرام کرنے کا ارادہ رکھ رہا تھا۔ اس خبر نے تو اس کے اندر گویا ایک توانائی سی بھر دی کہ اسے اپنا درد بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے سب ٹھیک ہونے کی تسلی دے کر چلے گئے تو فرداً فرداً سبھی ایبک سے ملنے آنے لگے۔ انیزہ تو اس کی بلائی لیتی ہی نہ تھک رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس ان کا بیان لینے کے لیے آئی تو سائرہ بھی ادھر ہی چلی آئی۔ ایبک سے سرسری سا احوال پوچھ کر وہ اپنا بیان دینے لگی۔ ایبک نے اس کی خفگی کو بخوبی محسوس کیا، جبکہ جولیدین کو اسے اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر ایک گو نہ گو سکون ملا تھا۔ اپنا بیان دینے کے بعد سائرہ عارفہ اور علیزہ کے ہمراہ گھر چلی آئی، جبکہ جولیدین پریس کانفرنس کے لیے چلا گیا تھا۔ انیزہ اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی، مگر سائرہ نے انہیں ایبک کے پاس رہنے کا کہہ دیا، کیونکہ ایبک بھی علیزہ کے زیادہ دیر ہسپتال میں رکنے کے حق میں نہ تھا۔ سائرہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ انیزہ چاہے ہسپتال میں ایبک کے پاس تھی، مگر وہ دن میں 20 بار اسے فون پر مختلف ہدایات دیتی۔ پینو کو الگ سے اس کا خیال رکھنے کا حکم نامہ مل چکا تھا۔ جولیدین ہر وقت اس کے آس پاس کسی نہ کسی کے ہونے کی وجہ سے دوبارہ تنہائی میں اس سے مل نہ سکا، اور نہ ہی سائرہ نے ایسے کسی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ صبح شام اس کا حال دریافت کرنا نہ بھولتا تھا۔ وہ نہ جانے کیا سوچے بیٹھی تھی۔